ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں اس کو درویش مانوں گا جو مجھے توجہ دے کر بے ہوش کر دے گا، حالانکہ یہ چیز مشکل نہیں ہے، یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، ایک خاص قسم کی توجہ ہے۔ بعض لوگ اس کی قوت بڑھا لیتے ہیں تو عارضی طور پر اس شخص کو بالکل توبالا کر دیتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ ظاہری باتوں کو دیکھتے ہیں، باطنی باتوں کو کب دیکھتے ہیں؟ جو مفید توجہ ہے وہ ہے جس سے انسان کی صفات بدل جائیں۔ ایک دفعہ وہ بے ہوش ہو گیا تو کیا ہوا؟ وہ چیز دیر پا نہیں ہے۔ ممکن ہے بعض طبیعتوں کے لیے کوئی فائدہ مند ہو۔ ایک بچے کو کبھی پیٹ دو، شاید وہ درست ہو جائے، لیکن جب تک اس کے اندرونی صفات نہ بدل جائیں تو پھر دیکھا گیا ہے کہ پیٹنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر یہ ایک قسم کی زبردستی ہے۔ اس وجہ سے میں نے ذکر کیا کہ اگر دل ایسا ہو کہ صحیح فیوز قبول کر سکے تو آہستہ آہستہ اس کے سارے صفات بدل جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل دوسرا آدمی محسوس کرتا ہے۔ جو کچھ اس میں چھپی ہوئی صلاحیتیں تھیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں، برے صفات مٹ جاتے ہیں اور اچھے صفات ان کی جگہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اصل توجہ یہی ہے۔ بے ہوش کرنا تو ایک عارضی چیز ہے۔ بروز اتوار مورخہ 30 جون 1974 عیسوی شجرے میں دیے گئے اوراد و وظائف کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ اس سلسلے میں حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اسم یا کلمہ دل سے نکلے مقبولیت بس اسی میں ہے۔ ویسے تو بغیر کسی خیال کے پڑھنے میں کچھ نہ کچھ برکات ہوتی ہیں، لیکن جو کلمہ دل سے نکلے اس میں تو کچھ اور ہی تاثیر ہوتی ہے۔ جیسے لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ناظرہ یعنی بغیر معنی کے اور بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے میں بھی ثواب ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ثواب ہے، خاص طور سے اس کے لیے جو پڑھا ہوا نہیں ہے، سمجھ نہیں سکتا، عربی بالکل نہیں جانتا، لیکن اس خیال سے وہ احترام کے ساتھ پڑھتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے تو ضرور ثواب ملے گا، اس کی دلی کیفیت کے ساتھ ثواب ملے گا۔ لیکن جو قرآن پڑھتا ہے پھر اس کا ترجمہ پڑھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے ثواب بہت زیادہ ہے، یعنی اتنا زیادہ ہے کہ 10,000 اور 70,000۔ یہ نہیں کہ اس میں ثواب نہیں ہے، ثواب ہے۔ وہ شخص جس کو صرف قرآن شریف پڑھنا آتا ہے، اردو پڑھنا نہیں آتی، وہ تو مجبور ہے، وہ اگر پورے احترام سے پڑھے گا تو اس کو اتنا ہی ثواب مل جائے گا جتنا ترجمہ پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ لیکن جو پڑھ سکتا ہے اس کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کا ثواب اور خالی ناظرے پڑھنے والے کے ثواب میں تو کوئی مناسبت ہی نہیں، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی نے قرآن شریف سمجھنے کے لیے اتارا ہے، بار بار فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی بھیجی ہے، تم سمجھو اور متنبہ ہو جاؤ، یعنی وہ قرآن پر کیوں غور نہیں کرتے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن شریف سمجھنے کے لیے اور غور کرنے کے لیے ہے، جو اس نیت سے کہ جہاں تک اس کی طاقت ہے اس کے اوپر پورا عمل کرے اور اس کا ترجمہ پڑھتا ہے تو اس کا پھر اور ہی درجہ ہوگا۔ سمجھنے والے کے ثواب اور جو قاری بغیر سمجھے پڑھے اس کے ثواب میں ایسی مناسبت ہے جیسے کوئی نماز شروع سے آخر تک بغیر سمجھے بغیر خیال کیے پڑھے، اور وہ شخص جو ہر لفظ ہر لمحے دل سے الفاظ ادا کر رہا ہے اور دل سے رجوع کرتا ہے۔ ایک شخص ایسا ہے جو پڑھتا ہے لیکن اس کو اتنا تو معلوم ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور یہی فرض وہ ادا کرتا ہے، لیکن اس کا خیال نماز کے اوپر بالکل نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں کے ثواب میں تو زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ ایسا فرق ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بعض لوگوں کو بغیر حساب اجر دوں گا، جو سمجھ کر اور دل سے کام کرتا ہے اس کا ثواب بغیر حساب، اور جو بغیر سمجھے کام کرتا ہے اس کا اجر اس سے بہت کم ہے۔ لیکن ان پڑھ لوگوں کا حساب الگ ہے، کبھی کبھی ان کے دلوں میں ان چیزوں کا بغیر کچھ سمجھے ہوئے اتنا احترام اور اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تو اور بات ہے۔ بہرحال انسان ایک سمجھنے والی چیز ہے اور اس کا کام سمجھنا ہے، ہر چیز کے معنی تک پہنچنا ہے۔ بغیر سمجھے کام کرنا اصل میں انسانی کام نہیں ہے، یہ تو جانوروں کا کام ہے۔ کام کرنے کے لیے سمجھو اور ہر چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش ضرور ہے،